ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. صدق الله مولانا العظيم. صدق وبلغنا رسوله النبي الأمي الأمين الحبيب الكريم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. حمد و صلات کے بعد قابل احترام برادران اسلام، بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، اللہ کریم نے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو دنیا میں بھیج کر ایمان والوں پر بہت بڑا احسان فرمایا ہے. گزشتہ جمعہ ہماری گفتگو کا موضوع تھا، اللہ کریم فرماتے ہیں ہم نے اپنا شان والا رسول انسانوں میں سے پیدا فرمایا. اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول اور نبی فرشتہ نہیں ہوتا، جن نہیں ہوتا، بلکہ انسان ہوتا ہے، لیکن اپنی لطافت، اپنی پاکیزگی اور اپنی کرامت کی وجہ سے عام انسانوں سے بالا تر اور عظیم تر ہوتا ہے. اس کے بعد اللہ کریم نے فرمایا ہم نے محبوب کو دنیا میں کیوں بھیجا، مقاصد کیا تھے. انشاءاللہ آئندہ چند جمعوں میں بعثت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقاصد پر قسط بقسط بات ہوگی. انتہائی ضروری یہ پہلو ہے. ہم الحمدللہ میلاد بھی بیان کرتے ہیں، لیکن جو مقاصد ہیں اصل حضور کے آنے کے، ان کو جاننا، سمجھنا اور ان پر عمل کرنا ضروری ہے. ان کاموں میں سے جو کام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری تھی اللہ کی طرف سے، یا آپ کا منصب تھا کہ آپ یہ کام کریں، ان میں پہلا ارشاد ہے یتلو علیہم آیاتہ. اللہ کا رسول لوگوں کو اللہ کی آیتیں پڑھ کر سناتا ہے. اس میں پہلا اشارہ یہ ہے کہ میرا محبوب جو کچھ سناتا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، خود اپنی طرف سے نہیں گھڑتا، اپنی طرف سے بات نہیں بناتا. دوستان ذکر، انسان کی عام باتیں فضول ہوتی ہیں، ہوا میں حال ہو جاتی ہیں، ان کا کوئی فائدہ نہیں. بات وہی بات ہے جس کا رشتہ یا رسول اللہ سے ملے یا اللہ کریم سے ملے.
وہی سچ، وہی حق، وہی باقی چیزیں۔ اس لیے فرمایا میرا محبوب کیا کرے گا؟ یتلو علیہم، ان پر اللہ کی آیتیں تلاوت فرمائے گا۔ اس لیے پہلی بات فرمائی جو رسول اللہ فرماتے ہیں وہ اللہ کی طرف سے، اللہ کی آیتیں۔ اہل مکہ اور دیگر مشرکین الزام لگاتے تھے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا تو اپنے پاس سے گھڑ لیتے ہیں یا فلاں فلاں بندے سے یہ سیکھ کر آگے بات کرتے ہیں۔ اتنا فصیح و بلیغ کلام ایک وہ آدمی جو کسی استاذ کے پاس کبھی نہیں گیا، وہ کیسے بول سکتا ہے؟ تو اللہ کریم نے فرمایا میرا محبوب جو کہتا ہے وہ میری طرف سے، اللہ کی طرف سے۔ اسی لیے اللہ کریم نے کافروں کو چیلنج دیا، فرمایا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، اگر تمہیں شک ہے اس بات میں جو ہم نے اپنے خاص بندے پر نازل کیا، تو آؤ میدان میں، یہ بھی عربی، تم بھی عربی، ان کی مادری زبان بھی عربی، تمہاری مادری زبان بھی عربی، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، قرآن کی سورت کی ایک مثال لے آؤ۔ قرآن تو 114 سورتوں پر مشتمل ہے نا۔ اللہ نے انہیں چیلنج دیے تم بھی عربی ہو، تمہاری زبان مادری عربی ہے، میرے محبوب کے کلام کے جوڑ کا کوئی کلام لاؤ اگر ہے تو۔ کافر سر جوڑ بیٹھے، پہلے ہی محمد کی شخصیت کی وجہ سے ان کا دین پھیل رہا ہے، اب اگر اس بات کا جواب نہ آیا اسلام کا راستہ نہیں روکا جا سکے۔ انہوں نے اپنے شعراء بلائے، ادباء بلائے، بلغاء بلائے، فصیح الکلام لوگ جمع کیے، کہا قرآن کی مثال لے آئیں، سوچیں، ہم اس چیلنج کو قبول کرتے۔ بڑی میٹنگوں کے بعد ان کا ایک دانا آدمی، بلکہ ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک صحابی نے یہ سورت انا اعطینا کل کوثر فصل لربک وانحر، اس کی 2 آیتیں غلاف کعبہ پر لکھ دی، کیونکہ کعبہ کا طواف ہر کوئی کرتا تھا، یہ چیلنج ہوتا تھا غلاف کعبہ پر کوئی کلام لکھنا کہ یہ میرا اعلیٰ کلام ہے، اس کا جواب لے۔ صحابی نے 2 آیتیں چسپا کر دیں غلاف کعبہ پر، چیلنج تھا، اس کا جواب لیا۔ انہوں نے سر جوڑے، میٹنگیں کی، ان کا جو بڑا ماہر تجربہ کار آدمی تھا اس نے کہا کل تمہیں اس کا جواب یہیں لکھا مل جائے گا۔ اگلے دن بڑی بےتابی سے جب لوگ غلاف کعبہ کو دیکھنے کے لیے آئے تو اوپر لکھا ہوا تھا، نیچے جو لائن اضافہ تھا وہ تھا ما ھذا کلام البشر، یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے۔ گویا اعتراف عجز تھا کہ ہم اس کی مثال کیسے لائیں جب یہ بشر کا کلام ہے ہی نہیں۔ تو عرض یہ ہے، یہاں پر ایک بات اور ہمیں معلوم ہوئی کہ عالم کفر اس دن سے لے کر آج تک قرآن کا جواب نہ لا سکا ہے، نہ قیامت تک لا۔ اللہ کریم نے پہلے ہی بتا دیا ہے دم میں خم تو قرآن کی سورت کی مثل کوئی ایک سورت بناؤ، وَدْعُوا شُهَدَاءَكُمْ، اپنے دوستوں کو بھی ملا لو، اکٹھا کر لو سب کو، ان کنتم صادقین، اگر سچے ہو تو آؤ میدان میں۔ لیکن ساتھ ہی فرمایا اگر ایسا قرآن نہ لا سکو تو پھر جہنم کی آگ سے بچو، میرے رسول کا انکار نہ کرو۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، آگے فرمایا فَلَن تَفْعَلُوا۔ عربی زبان میں لن مستقبل کی تاکید اور نفی میں زور پیدا کرنے کے لیے آتا ہے۔ فرمایا اے کافرو تم قرآن کی مثال نہیں لا سکو گے، آج تک کافر قرآن کی مثال نہیں لا سکتے۔ تو چیلنج تھا، تو فرمایا جو کچھ میرا نبی کہتا ہے وہ میری طرف سے۔ یہاں ایک بات قابل توجہ ہے، قرآن حضور کا معجزہ ہے۔ کیا ہے؟ سرکار کا معجزہ ہے۔ تو حضور کے معجزے کا جواب آج تک دنیا نہیں لا سکی، تو جس کے معجزے کا کوئی جواب نہیں، معجزے والے کا جواب کوئی کیسے ہو؟ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت یہ بات بڑے حسین انداز میں کرتے ہیں
کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ اتنے فصیح و بلیغ ہیں کہ جنہیں اپنے عربی ہونے پر ناز تھا وہ یوں دم بخود ہیں جیسے یوں پتہ چلتا ہے ان کے جسم میں جان ہی نہیں۔ تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے فصحا رب کے بڑے بڑے، کوئی جان منہ میں زبان نہیں، نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں۔ خود اعلیٰ حضرت کے شعر میں اتنی بلاغت ہے نا، ٹائم نہیں، میرا موضوع تو نہیں کہ اعلیٰ حضرت کے شعر کی میں وضاحت کروں، ورنہ اس میں بڑا کمال ہے، آپ نے سمو دیا کلام۔ تو عرض میں یہ کر رہا ہوں حضور کی ذمہ داریوں میں سے پہلی ذمہ داری فرمایا یتلو علیہم آیات، میرا رسول دنیا میں نے بھیجا، یہ بہت بڑا میرا احسان ہے اے ایمان والو تم پر۔ فرمایا وہ کام کیا کرے گا؟ پہلا کام تلاوت کلام اللہ۔ کیا پہلا کام؟ میرا کلام پڑھے، اللہ کا کلام پڑھے گا۔ تو برادران ذی قدر یہ قرآن کلام اللہ ہے، اللہ کا کلام ہے، اور حضور کی ذمہ داری ہے کہ وہ تلاوت کر کے سنائیں۔ اب واضح بات ہے جب تلاوت کرتے ہیں تو پہلے پڑھتے ہیں، تو اس سے معلوم ہوا نبوت کی اہم ذمہ داریوں میں سے پہلی ذمہ داری قرآن کریم کی تلاوت کرنا ہے۔ اس حوالے سے میں آج اپنی معاشرتی جس کمزوری کی طرف نشاندہی کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہم مسلمانوں نے قرآن کی تلاوت چھوڑ دی۔ آج ہم قرآن نہیں پڑھتے۔ ایک وقت تھا مسلمانوں کے گھر میں قرآن بہت پڑھا جاتا تھا، بہت پڑھا جاتا تھا۔ اگر آپ توجہ کریں نیچے لکھا ہوتا ہے منزل نمبر 1، منزل نمبر 2، 3، 4، 5، 6، 7، سارا قرآن 7 منزلوں میں تقسیم ہے۔ بعض خاصان خدا 7 دن میں قرآن کی تلاوت مکمل کر دیا، اتنی تلاوت 7 دنوں میں۔ اور میں عرض کروں کہ میری اپنی حال یہ ہے کہ میں بھی آج نہیں ختم کرتا۔ عام معاشرے میں صحابہ کرام نے حق ادا کر دیا قرآن پڑھنے، بہت زیادہ قرآن کریم صحابہ پڑھتے تھے، تلاوت کرتے تھے۔ آج پہلا المیہ ہے وہ یہ کہ بہت سے مسلمانوں کو سرے سے قرآن پڑھ نہیں۔ میرے پاس کئی آدمی آتے ہیں جی دم کریں، تعویذ دیں۔ میں کہتا ہوں آپ کو قرآن آتا ہے تو میں ایک آیت آپ کو بتاتا ہوں، آپ وہ پڑھا کریں۔ جواب ملتا ہے میں قرآن نہیں پڑھا۔ کس قدر محرومی ہے، مسلمان بھی ہو اور قرآن بھی نہ آتا ہو، یا پھر برائے نام ناظرہ قرآن پڑھا ہے، نہ تلفظ ہے، نہ روانگی ہے، نہ سمجھ ہے۔ برادران ذی قدر جی اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں اپنا کلام عطا فرمایا۔ پہلی قوموں کو اللہ اپنا کلام دیتا تھا، لیکن جب وہ اللہ کے کلام کی قدر نہیں کرتے تھے اللہ اپنا کلام واپس لے لیتا۔ نبی آتے ساری آسمانی کتابوں میں بسم اللہ اتری، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سب آسمانی کتابوں میں، لیکن جب پہلی قوموں نے اس کی قدر نہ کی اللہ نے ذہنوں سے بھی ختم کر دی، کتابوں سے بھی۔ ایک حضور کی امت ہے، اس پر احسان ہے۔ فرمایا ہم نے تمہیں قرآن دیا ہے، تم قدر کرو نہ کرو یہ قیامت تک دنیا میں باقی رہے گا۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ ہم ہی نے قرآن نازل کیا، ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ فرمایا میرے محبوب پہلے نبی دنیا سے گئے، ان کی کتابیں بدل دی گئیں، میرے محبوب فکر نہ کرو، تم دنیا سے چلے بھی جاؤ تیرا کلام تیری کتاب نہیں بدلی جائے گی۔ مالک کیوں؟ فرمایا حفاظت میں کر رہا ہوں۔ جس چیز کی حفاظت اللہ کرے وہ کیسے بدل سکتی ہے، وہ کیسے حذف ہو سکتی ہے؟
قرآن قیامت تک باقی رہے گا۔ کتنا بڑا احسان ہے، اگر پہلی امتیں قدر نہ کریں کلام اٹھا لیا جائے۔ آج ہم جس طرح عملاً قرآن کی بے قدری کرتے ہیں اس کے ایک دو پہلو میں عرض کرتے ہیں۔ اولاً ہم خود قرآن پڑھتے نہیں۔ آپ کو عرض کیا 7 منزلیں، پہلے مسلمان 7 دن میں عموماً قرآن ختم کرتے ہیں۔ چلو بعض لوگ مصروف کم دنوں میں کرتے ہوں گے، لیکن قرآن کریم کی تلاوت کے شغف کا عالم یہ تھا کہ صحابہ کرام اپنے گھروں میں سرکار کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کی گلیوں میں گھومتے تھے کہ صحابہ کے گھروں میں سے کس چیز کی آواز آتی ہے۔ آپ سوچیں اگر آج عالم ہوتا تو ہمارے گھروں سے کس چیز کی آواز آتی؟ موسیقی، گانے، بے حیائی۔ لیکن روایات میں آتا ہے سرکار جب گزرتے تو صحابہ کرام سحری کے وقت ان کے گھروں میں یوں آواز آتی جیسے شہد کی مکھیاں بھن بھناتی ہیں، کوئی راز میں اللہ کا ذکر کر رہا ہے، کوئی قرآن کی تلاوت کر رہا ہے۔ ابتدا میں منع تھا حرم کعبہ میں اسلام کا نام لینا، تو قرآن پڑھنا تو دور کی بات ہے، اور قرآن کتابی شکل میں تھا نہیں۔ بعض لوگوں نے کھجور کے پتوں پر لکھا، بعض نے پتھر کے ٹکڑوں پر لکھا، بعض نے خشک ہڈیوں پر لکھا، لیکن اپنے گھر میں وہ سنبھال کر رکھتے اور پڑھتے۔ اللہ پاک آپ کو اور مجھے حرمین طیبین کی حاضری نصیب فرمائے۔ بالکل حرم کعبہ کے قریب باب فہد اور باب عبدالعزیز کے درمیان آج بھی وہ جگہ ایک ہوٹل میں موجود ہے جہاں سیدنا صدیق اکبر کا گھر تھا، اور صدیق اکبر بڑے درد مند انسان تھے۔ ہر وہ انسان جس کے دل میں عشق ہوتا ہے اس بندے کی آواز میں بھی درد ہوتا ہے، زندگی میں بھی درد ہوتا ہے۔ حضرت صدیق اکبر صاحب سوز آدمی تھے۔ اقبال نے ایک جگہ کہا نا کہ مالک، اقبال دعا کرتا ہے یا اللہ تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے دل مرتضیٰ سوز صدیق۔ سوز کا اصلی معنی ہوتا ہے جلنا، اور جلنا کیا ہوتا ہے؟ محبوب کی یاد میں تڑپنا، محبوب کے فراق میں تڑپنا، جلنا۔ سوز شمع جلتی ہے تو جو جلتا ہے وہ پگھلتا ہے، اسی طرح جو اللہ رسول کی محبت میں جلتا ہے، سوز رکھتا ہے، فطری بات ہے اس کی آنکھوں میں آنسو اتر آتا ہے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر پہلے انسان ہے، اللہ نے اس انسان کو ایسا مقدر کا سکندر بنایا۔ بہت سی باتوں میں آپ کو پہلا ہے، اسلام لانے میں سبقت کی، حضور کا ساتھی بننے میں سبقت کی، اسلام کی بات علل اعلان پہلا خطیب ہے امت کا صدیق، جس نے کھلے بندوں اسلام کی دعوت۔ اسی طرح آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر میں نماز پڑھتے، حرم میں لوگ نماز نہ پڑھنے دیتے، صدیق گھر میں بنائی گئی مسجد میں بیٹھ جاتے، جب نماز سے فارغ ہوتے تھوڑی سی اونچی آواز سے کلام اللہ پڑھنا شروع کرتے۔ روایات میں آتا ہے حضرت صدیق کی آواز میں ایسا درد تھا کہ جب مکہ والوں کی بچے اور عورتیں گزرتی تو صدیق کی درد مند آواز سننے کھڑے ہو جاتے۔ اب مکہ والوں نے اس پر ابجیکشن کیا، انہوں نے کہا یہ تلاوت بند کر دو یا تم مکہ میں نہیں رہ سکتے۔ حضرت صدیق اکبر نے فرمایا میں تلاوت کیسے بند کر دوں؟ وہ لوگ تو تلاوت نہیں سمجھتے تھے، وہ کہتے تھے یہ جو کچھ تو پڑھتا ہے تو ہماری عورتوں اور بچوں کے دل موہ لیتا ہے، گمراہ کرتا ہے، اونچا نہ پڑھو۔ لیکن آپ جب پڑھنے لگتے تو آواز اونچی ہو جاتی۔ اسی سزا میں اہل مکہ نے صدیق اکبر کو مکہ سے نکال دیا۔ آپ ہجرت کر کے جا رہے تھے، مکہ کا ایک بڑا بااثر آدمی اسی راستے سے آ رہا تھا، اس نے کہا تم کہاں جا رہے ہو؟ فرمایا تیرے شہر والے مجھے رہنے نہیں۔ کیوں؟ فرمایا یہ معاملہ۔ اچھا ایسا کرو تم بھی تھوڑی سی مذہب میں نرمی کرو، میں تمہیں پناہ دیتا ہوں۔ وہ حضرت صدیق اکبر کو مکہ میں واپس لے آیا اپنی ضمانت پر کہ یہ ایسا نہیں آئندہ کرے۔ لیکن چند دن گزرے
محبت و عشق کب چھوٹا؟ پھر حضرت صدیق اکبر اسی طرح کرنے لگے. پھر وقت ہجرت آ گیا. عرض یہ ہے کہ قرآن کریم کی تلاوت یہ رسول اللہ کی پہلی ذمہ داری ہے، اور حضور نے تلاوت کا حق ادا کیا. حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم انشاءاللہ آئندہ جمعہ یہ بیان ہوگا نا حضور کیسے لوگوں کو قرآن سناتے تھے. لیکن پہلی بات تو یہ ہے کہ آج ہمارا صحابہ کرام کتنی محبت کرتے تھے. حضرت سیدنا عثمان غنی کے بارے میں نے کئی مرتبہ کیا، آپ اتنے ماہر قرآن کے حافظ تھے، اتنا قرآن کریم یاد تھا کہ 2 رکعتوں میں پورا قرآن پڑھ جایا کرتا، اور عمومی معمول تھا حضرت عثمان غنی کے. اتنے ماہر آپ قرآن تھے. لیکن آپ کا ایک خادم کہتا ہے اس وقت قرآن ہاتھ سے لکھا جاتا تھا، چھاپے خانے نہیں تھے، بہت کم نسخے ہوتے، امیر لوگ نسخے تیار کرواتے. عثمان غنی امیر تو تھے، لیکن آپ کا غلام کہتا ہے حضرت عثمان غنی عموماً قرآن دیکھ کر پڑھتے، زبانی نہ پڑھتے، جو لکھا ہوتا اس کو دیکھ دیکھ کر پڑھتے. اور کہتا ہے لوگو حضرت عثمان اتنی قرآن کی تلاوت کرتے، اتنی تلاوت کرتے کہ قرآن کے 6 نسخے آپ نے اپنی زندگی میں پڑھ پڑھ کر بوسیدہ کر دیے. آج ہمارے قرآن تو نئے نویلے اٹھائیں، مسجد کی الماریوں کی الماریاں بھری ہیں، ہر مسجد میں قرآن پڑھیں. کیوں جی میں رکھ رہا ہوں 4 قرآن، میں رکھ رہا ہوں 5 قرآن، رمضان آ گیا میرے ماں باپ کے ایصال ثواب کے لیے. بھئی مسجد میں تم اتنے بڑے بڑے انبار لگا رہے ہو. جواب سوال یہ خود قرآن گھر پڑھتے ہیں؟ خود پڑھتے نہیں، مسجد کی الماریاں بھر دیں. اور پھر ایک اور بات، عموماً مساجد میں قرآن لے کر رکھیں گے، وہ رکھیں گے جو اتنے باریک لکھائی والے پڑھے نہیں جا سکتے. اگر رکھنے ہیں تو وہ رکھیں جو لوگ پڑھتے ہیں، ان کے الفاظ موٹے ہوں، نظر آئیں پڑھنے کے قابل ہوں. ہر کام ہم نے دین کا ایسے کیا جیسے کرائے پر کر رہے. یہ ہے شغف. آپ اندازہ لگوائیں قرآن لکھوانا کتنا بڑا مسئلہ تھا. لکھوایا پھر پڑھا، 6 نسخے سیدنا عثمان غنی نے زندگی میں بوسیدہ کر دیے. پڑھ پڑھ جو کتاب زیادہ پڑھی جاتی ہے وہ بوسیدہ ہو جاتی ہے. آج ہمارے قرآن شاید زندگی میں ایک بھی کسی کا قرآن بوسیدہ نہ ہوا. اس غلام نے ایک دن سوال کیا، امیر المومنین آپ بڑے ماہر حافظ ہیں اور پھر آپ قرآن کے نسخوں پر دیکھ کر پڑھتے ہیں تو سنیں. حضرت عثمان غنی نے جواب دیا، عزیز محترم الحمدللہ مجھے قرآن کریم یاد ہے، لیکن قرآن دیکھ کر اس لیے پڑھتا ہوں کہ اس کی تلاوت کا ثواب الگ ہے، زیارت کا ثواب. قرآن دیکھنے کا ثواب الگ ہے. ایک روایت میں آتا ہے زبانی پڑھنے والے سے دیکھ کر پڑھنے والے کو 2 ثواب ملتا ہے. آج ہمارے ہاں زیارت رہ گئی. کئی بندے آتے ہیں دیہاتوں میں، یہاں بھی ایسا ہے، میں نے کئی آدمی کو دیکھا ہے. میں فجر کے بعد یہاں بعض اوقات بیٹھا ہوتا ہوں، آتے ہیں نماز پڑھی قرآن کی زیارت کی رکھ کر چلا. آج زیارت رہ گئی، تلاوت ختم، ندارت، کوئی تعلق اس سے نہیں ہے. فرمایا یتلو علیہم آیات، رسول اللہ کی پہلی ذمہ داری تلاوت کلام اللہ ہے. آئیے ہم اپنے گریباں میں جھانکے، کیا ہم تلاوت کرتے ہیں؟ ہمارے گھر والے کرتے ہیں؟ ہمارے بچے اہل و عیال، کیا ہمارے گھروں میں قرآن پڑھا جاتا ہے؟ ہائے افسوس، ایک دور تھا خدا کی قسم صبح مسلمانوں کے گھر میں باپ بھی قرآن پڑھ رہا، ماں بھی قرآن پڑھ رہی ہے. اولاد جب یہ ماحول دیکھتی خود بخود قرآن پڑھتے. مسلمانوں کے گھروں میں قرآن کا راج تھا، قرآن کی تلاوت، اور اس تلاوت کی برکتیں تھیں. میرے اور آپ کے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آج آپ فرمائیں ایک اونٹنی
یا ایک اونٹ وہ کتنی رقم کا آتا ہوگا؟ ہمارے علاقوں میں بھینسیں آج اچھی بھینس 2-2.5 لاکھ 3 لاکھ تک جاتی ہے، اور بالکل تقریباً اتنی اونٹ کی قیمت۔ اگر کسی کو کہا جائے تمہیں ایک بھینس دیں گے، قرآن ایک دن میں ختم کرو، وہ قرآن ختم کر جائے گا۔ بھینس ملے گی جی 3 لاکھ 2.5 لاکھ روپیہ ملے گا۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگو، تم میں سے کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ تم فجر کے بعد وادی عقیق میں جاؤ اور بغیر کوئی گناہ کیے 2 حسین اچھی اونٹنیاں لے آؤ، یا 2 اچھے اونٹ لے آؤ، گناہ بھی نہ ہو، مفت میں اس وادی میں جاؤ، وہاں سے 2 اونٹ لے آؤ۔ صحابہ ہمہ تن گوش ہو گئے، حضور کیا بات کرنا چاہتے ہیں؟ فرمایا اے لوگو، اگر کہا جائے وادی عقیق میں جو جائے گا جتنی اونٹنیاں لائے، 1 2 3 جتنیاں لا سکتا ہے لائے۔ فرمایا تم جاؤ گے؟ جی یا رسول اللہ لوگ جائیں گے۔ فرمایا اے لوگو، کیا تم سے یہ نہیں ہو سکتا کہ مسجد میں جایا کرو، وَلْيُعَلِّمْ أَوْ يَقْرَأَ آیَتَيْنِ مِنَ الْقُرْآنِ، کیا میرا کوئی امتی ایسا نہیں جو اتنا تو کرے، مسجد میں جائے قرآن کی 2 آیتیں پڑھے یا پڑھائے؟ فرمایا اللہ کی قسم آخرت میں میرے امتی کے لیے وہ 2 آیتیں 2 اونٹنیوں سے بہتر ہوں گی۔ وَثَلَاثَةٌ خَيْرٌ مِّن ثَلَاثٍ، 3 آیتیں پڑھے گا 3 اونٹنیوں سے بہتر۔ وَأَرْبَعٌ خَيْرٌ مِّنْ أَرْبَعٍ، 4 پڑھے گا 4 آیتوں سے بہتر۔ ہاں ہمارے ہاں کیا مشکل ہے، ہم فجر کی نماز پڑھیں بیٹھ جائیں، 1 رکوع 2 رکوع 3 رکوع 4 رکوع قرآن پڑھیں، کیا رسول اللہ کی زبان میں کوئی شک ہو سکتا؟ اتنا بڑا انعام ہے تلاوت کلام اللہ کا جو آج ہم بھول گئے۔ بارہا ہم جانتے ہیں قرآن بغیر وضو کے پڑھے 1 حرف پر 1 نیکی، الف لام میم 3 نیکیاں، اور اگر وضو کر کے الف لام میم پڑھے گا میرے مصطفیٰ نے فرمایا رب 30 نیکیاں دے گا۔ خیر ہی خیر، کرم ہی کرم، لیکن ہم ہیں کہ ضمیر کے برتن اونگے کر رکھے ہیں جس میں خیر کی کوئی چیز نہ آئے۔ ہر بندہ پیٹ رہا ہے جی میرے گھر جادو ہے، جن ہے، یہ ہو گیا جی مہربانی کریں کوئی تعویذ دیں، وہ اگلے کہتے ہیں نکالو 50,000 روپے۔ ہاں جو قرآن پر اعتماد نہ کرے انہیں عذاب ذلت اور رسوائی کے تماچے پڑھنے چاہیے۔ رسول اللہ نے تو فرما دیا اپنے گھر میں سورہ بقرہ پڑھا کرو، خبیث جن دور ہو جائیں۔ اپنے گھر میں قرآن پڑھا کرو، نور نازل ہوگا۔ اسید ابن حضیر رسول اللہ کے بڑے مشہور صحابی ہیں۔ ایک واقعہ لے کر حضور کی بارگاہ میں، یا رسول اللہ ایک عجیب واقعہ میرے ساتھ پیش ہے۔ میں بتاؤ یا رسول اللہ، میں گھر میں قرآن پڑھ رہا تھا۔ عرض کیا نا صحابہ کے دور میں کتابی شکل میں ابتدا میں قرآن نہیں تھا، صدیق اکبر کے دور میں کتابی شکل میں آیا، پہلے پتوں پر، ٹکڑوں پر، خشک ہڈیوں پر، یوں۔ حضرت اسید بن حضیر کہتا ہے میں قرآن پڑھ رہا ہوں، میرا جہاد کے لیے گھوڑا بندھا ہوا ہے، وہ اچھلتا ہے، کودتا ہے، ڈرتا ہے، بدکتا ہے، شور مچاتا ہے۔ حضرت اسید نے تلاوت چھوڑی، گھوڑے کو کیا ہے دیکھا، کوئی چیز نہیں، پھر تلاوت کرنے لگے، پھر گھوڑا ناچنے لگا، پھر چھوڑ کر گئے، 2-3 مرتبہ ہوا۔ صحابہ جانتے تھے جہاں عقل انسانی جواب دے جاتی ہے وہاں سے نبوت کے علم کا آغاز ہوتا ہے۔ صبح حضور کی بارگاہ میں گئے، یا رسول اللہ رات میں گھر یوں تلاوت کلام اللہ کرنے لگا، میرا گھوڑا بدکنے لگا، ڈرنے لگا، یا رسول اللہ میں نے کئی مرتبہ تلاوت چھوڑی، گھوڑے کو دیکھا، وَلَمْ أَجِدْ شَيْئًا، کوئی چیز مجھے نظر نہ آئی، گھوڑے کو معاملہ کیا ہے؟ میرے رسول اللہ نے، نبی کا دل اللہ سے ملا ہوتا ہے، اس دل کے حامل ذات نے جواب دیا، اے
اسید تو تلاوت کلام اللہ کر رہا تھا، تیرے گھر پر خدا کا نور برس رہا تھا، تو نہیں دیکھ رہا تھا، تیرا گھوڑا دیکھ رہا تھا۔ وہ بدکتا تھا اسی نور کو دیکھ کر، وہ ڈرتا تھا۔ آگے سنیں حضور نے کیا فرمایا۔ فرمایا اسید اگر تو صبح تک قرآن کی تلاوت جاری رکھتا تو انوار کی بارش کا یہی عالم۔ کون نہیں چاہتا میرے گھر پر انوار کی بارش ہو، رحمتوں کی بارش ہو؟ اگر چاہتے ہو خدا کا قرآن گھر میں پڑھا کرو۔ اللہ رب العالمین کا کلام جہاں پڑھا جائے وہاں رحمتیں اترتی ہیں، جہاں رحمتیں اترتی ہیں وہاں سے زحمتیں دور ہو جاتی ہیں، خبیث جن، جادو، یہ بری چیزوں کا اثر ختم ہو جاتا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے لے کر امت کا یہی معمول۔ برادران گرامی قدر، آج ہم تلاوت کیا کریں گے؟ ہم تو نسلوں کو قرآن ہی نہیں پڑھاتے۔ میں اپنے بچوں کو کئی مرتبہ کہتا ہوں اپنی مساجد میں ناظرہ قرآن پڑھایا کرو، جواب ملتا ہے جی لوگ بچے بھیجتے ہی نہیں۔ کیوں بھئی؟ کہتے ہیں جی صبح سکول جائیں گے، اکیڈمی جائیں گے، ٹائم تھوڑا ہے، شام کو پڑھاؤ۔ کہتے ہیں جی کہتے ہیں شام ٹیوشن کا ٹائم ہے۔ تو میں عموماً ایک جملہ کہتا ہوں کہ جس خدا نے تمہیں یہ چاند جیسا بیٹا دیا، حوروں کی رش کے حوریں جن اللہ نے بچیاں دی، جس اللہ نے یہ تمہیں اولاد کے پھول دیے، اس رب کے لیے کوئی ٹائم تیرے پاس نہیں ہے۔ صبح سکول اور اکیڈمی کا ٹائم ہے، شام ٹیوشن کا ٹائم ہے، رب کے لیے کیا ہے تیری اولاد؟ لیکن یاد رکھیں جو آدمی اپنے بچوں کو قرآن پڑھاتا ہے، حدیث پاک میں آتا ہے جس دن کسی ماں باپ کا بیٹا یا بیٹی ناظرہ قرآن ختم کرتے ہیں، اوپر سے دیکھ کر قرآن پڑھنا شروع کرتے ہیں، جس دن مکمل کرتے ہیں اللہ کریم فرماتا ہے میرے ملائکہ اس کے ماں باپ کے زندگی کے پچھلے گناہ مٹا دو۔ خود تو یہ گناہ رکھتا نہیں، گناہوں سے ابھی پاک ہے، بالغ نہیں ہوا، اس کی کتابت لکھائی اعمال کی شروع نہیں ہوئی، اس کے قرآن پڑھنے کے صدقے اس کے ماں باپ کے زندگی کے پچھلے گناہ مٹا دو۔ گویا کہ یہ اگر ناظرہ قرآن پڑھنے والوں کا یہ حال ہے تو بتائیں یاد کرنے والوں کا حال کیا؟ اللہ کی قسم ہمیں احساس نہیں۔ میں نے کہا الماریاں بھری پڑی ہیں مسجد میں، گھروں میں قرآن ہے، پتہ نہیں کتنے قرآن ہیں۔ ہم بچی کو جہیز میں قرآن دیتے ہیں، پہلے دل سے پوچھیں اسے قرآن پڑھایا ہے؟ پھر تو دیں، ورنہ ایک رسم کا کیا مطلب؟ پھر تلقین کریں کہ بچی قرآن پڑھنا۔ جو قومیں قرآن پڑھا کرتی ان پر خدا کا کرم ہوتا ہے، عنایتیں ہوتی ہیں۔ میرے بھائی قرآن کی تلاوت آج آپ پر میں ہم مستغنی ہیں نا، قرآن ہیں، اب نہیں، زور کو پڑھیں گے، شام کو پڑھیں گے، کبھی پڑھیں گے۔ ان سے پوچھیں جنہوں نے خون جگر لا کر قرآن پڑھا۔ حضور کا ایک صحابی دیہاتی تھا، مدینہ سے 3 میل دور رہنے والا تھا، کہتا ہے لوگوں میں گیا، میں نے کلمہ پڑھا، ابتدائی دین کی باتیں حضور سے سیکھی، سیکھ کر اب گھر کا کام نہیں چلتا تھا، اجازت لی، یا رسول اللہ اجازت ہے؟ حضور مہربان تھے، اسلام میں لا اکراہ فی الدین، زیادتی و جبر تو ہے نہیں، ما جعل اللہ فی دینکم من حرج، اللہ نے کوئی مشکل بات نہیں رکھی۔ حضور نے اجازت دی، فرمایا جاؤ گھر کے کام کرو۔ کہتے ہیں میرے دل میں خیال آیا میں مدینہ پاک رہ نہیں سکتا، قرآن آتا رہتا ہے، مجھے پتہ ہی نہیں کیا اللہ کے رسول پر احکام آتے، میں کیسا مسلمان ہوں؟ کہتے میں نے پلان بنایا، ایسا کرتا ہوں، ایک راستہ میرے قریب گاؤں کے قریب سے گزرتا تھا جو مدینے سے آتا تھا۔ کہتا ہے میں گھر کا کام کاج مکمل کرتا، دیہاتی آدمی تھا، زمیندار آدمی تھا، جلدی کام ختم کرتا۔ کہتا میں اس پگ ڈنڈی پر اس راستے پر آ کر بیٹھ جاتا، ہر آنے والے کا چہرہ دیکھتا، پوچھتا کہاں سے آ رہے ہو؟ اگر جواب ملتا مدینے سے آ رہا ہوں تو کہتا ذرا رکو، کوئی میرے محبوب کی بات مجھے سنو۔ یہ ہے دین،
کوئی محبوب کی بات سناؤ. آج تجھے مجھے موبائل پر دوست بات نہ کریں دل کو چین نہیں آتا. ان لوگوں کی عشق کی دنیا کا عالم کیا ہے جو دن میں رسول اللہ کی بات نہ سنے تو چین نہ آئے. یہ ہے زندگی. زندگی گویا کسی کی یاد ہے، زندگی حسرت بھری فریاد ہے، اور زندگی گویا کسی کی یاد ہے. یہ ہے زندگی. کہتے میں آدمی کو روکتا، اچھا کوئی حضور کی بات، جب وہ بات سناتا تو کہتے میں شاد ہو جاتا، دل خوش ہو جاتا. میں پوچھتا کوئی نیا کلام حضور پر اترا ہے؟ وہ کہتے اترا ہے. تو کہتے مہربانی کرو تھوڑا سا رک جاؤ، وہ کلام مجھے بھی سکھا دو، وہ قرآن کی آیت مجھے سکھا دو. یوں کہتے ہیں لوگوں میں نے قرآن پڑھا. ایسا بھی ہوا جب میں نے دیکھا لوگ لمبے سفر کے لیے مدینہ سے نکلتے ہیں، رکتے نہیں ہیں. وہ کہتے ہیں ہم رکیں گے نہیں. فرماتے میں نے ایک اور ہیلا کیا، تھوڑا سا چارہ لے لیتا، تھوڑا سا پانی لے لیتا، سوار کو لالچ دیتا، رک جا تیری سواری کو چارہ ڈالوں گا، پانی پلاؤں گا، بدلے میں تم مجھے محبوب کا کلام سکھا دو. زندگی ہے لذت سوز دوام. ان لوگوں کی زندگی کی چاشنی دیکھیں. فرماتے اور اگر کوئی ایسا آدمی ہوتا جو کہتا نہیں میں رک نہیں سکتا، میں نے بہت دور جانا ہے، مجھے چارے یا پانی کی محتاجی نہیں، کہیں گھاٹ سے اپنی اونٹنی کو پانی پلا لوں گا، میں نے اونٹنی کو چارہ دے دیا ہے، میں رک نہیں سکتا. اللہ کی قسم سننے والوں علماء نے لکھا وہ صحابی کہتا ہے لوگوں وہ سواری پر چلتا رہتا، میں دوڑتا رہتا جب تک نازل شدہ آیات یاد نہ ہو جاتی واپس نہ آتا. وہ سواری پر جا رہا ہے، یہ دوڑ رہا ہے. ہم تو مست از الست ہیں نا، نہ قرآن آتا ہے، نہ حدیث آتی ہے، نہ نماز کا ترجمہ آتا ہے، پھر سیکھنے کی بھی روادار نہیں. تحریک حی علی الفلاح کا 1000 پروگرام کرو، احساس ہی نہیں ہے کہ ہمارے لیے رحمت کے دروازے کھل رہے ہیں، ہمارے لیے تعلیم کے دروازے کھل رہے ہیں. یہ ہیں وہ صحابہ جنہوں نے خون جگر لگا کر اللہ کا قرآن حاصل کیا. میرے بھائی رسول اللہ کی پہلی ذمہ داری تلاوت کلام اللہ ہے، اور ہماری بھی ذمہ داری ہے آؤ قرآن کی تلاوت کو اپنا شعار حیات بنائیں، زندگی میں ہر روز تلاوت کو معمول بنائیں. خدا کرے ہمیں تلاوت سے اتنا لگاؤ ہو کہ جب تک قرآن دیکھ نہ لے ہمیں چین نہ آئے. انشاءاللہ مزید باقی و معلوم.